وہ جتنا اوپر جا رہا تھا اس کے دل میں خوف اتنا ہی بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ یہ کس چیز کا خوف تھا یہ وہ بھی نہیں جانتا تھا، مگر اس کا دل ڈوب رہا تھا اور سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ وہ اس سے کہیں زیادہ بلند اور خطرناک پہاڑ تسخیر کر کے یہاں تک پہنچا تھا، مگر اب ہر قدم کے ساتھ اسے یوں لگتا تھا جیسے وہ موت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور ابھی تو اس کی مہم کا پہلا دن تھا۔ وہ جلد ہی سمجھ گیا کہ اسے مقامی لوگوں نے پہاڑ پر چڑھنے سے روکنے کی کوشش کیوں کی تھی۔ بالآخر اس نے واپسی کا فیصلہ کیا۔ حیرت انگیز طور پر ہر قدم کے ساتھ اس کی طبیعت بہتر ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ بیس کیمپ پہنچنے پر وہ بالکل حشاش بشاش ہو گیا۔ یہ جدید تاریخ میں کوہ کیلاش کو سر کرنے کی پہلی اور آخری کوشش تھی۔ کیلاش میں ایسا کیا ہے کہ آج تک اسے کوئی سر نہیں کر پایا؟ دنیا کے 14 بلند ترین پہاڑ تسخیر کرنے والے عظیم کوہ پیما نے کیلاش سر کرنے سے انکار کیوں کیا؟ کیلاش کے قریب پہنچنے پر وقت کی رفتار دگنی کیوں ہو جاتی ہے؟ جین مت، ہندو مت، بدھ مت اور بودھ مذہب میں کیلاش پہاڑ کیوں مقدس سمجھا جاتا ہے؟ کیا کیلاش سچ مچ وہ مقام ہے جہاں ہماری کائنات دیگر کائناتوں سے ملتی ہے؟ کیلاش کے دامن میں پائی جانے والی 2 جھیلیں اتنی پراسرار کیوں ہیں؟ جہاں نما کی آج کی ویڈیو میں ہم ان سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیلاش ٹرانس ہمالیہ کی اس شاخ میں پایا جاتا ہے جو تبتی سطح مرتفع کا حصہ اور چین کے زیر انتظام ہے۔ اس کی بلندی 6638 میٹر ہے اور برصغیر کے 4 عظیم دریا براہم پتر، سندھ، ستلج اور کرنالی کیلاش کے دامن سے نکلتے ہیں۔ کوہ کیلاش کے دامن میں پائی جانے والی 2 جھیلیں اس کی پراسراریت میں مزید اضافہ کرتی ہیں۔ ایک دوسرے سے صرف 2 میل کے فاصلے پر پائی جانے والی ان جھیلوں میں سے ایک یعنی مانسروور میٹھے پانی کی جھیل ہے، جبکہ دوسری جھیل رکشا ستل کا پانی سخت نمکین ہے۔ کوہ ہمالیہ میں پائی جانے والی نمکین پانی کی یہ شاید واحد جھیل ہے۔ ہندو مذہبی روایات کے مطابق جب راون شیو دیوتا سے ملنے کیلاش آیا تھا تو اس نے رکشا ستل میں غسل کیا تھا، تب سے اس کا پانی نمکین ہو گیا ہے۔ کوہ کیلاش دنیا کے 4 قدیم مذاہب کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ ہندو مت کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے کہ یہ پہاڑ شیو دیوتا کا گھر ہے، جہاں وہ اپنی اہلیہ پاروتی اور بیٹوں گنیش اور کارتکیہ کے ساتھ رہتے ہیں۔ جین مت، ہندو مت، بدھ مت اور بودھ مذاہب کی قدیم کتابوں میں میرو نام کے پہاڑ کا ذکر ملتا ہے جو کہ اس کائنات کا مرکز ہے، اور ان تمام مذاہب کے ماننے والے متفق ہیں کہ کیلاش ماؤنٹ میرو ہے۔ بدھ مت کے پیروکاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ کیلاش ڈمچوک یا چکرا سمورا دیوتا کی رہائش گاہ بھی ہے۔ جین مت کے پیروکاروں کا عقیدہ ہے کہ یہ وہ اشتاپڑا کا پہاڑ ہے جس پر ان کے مذہب کے بانی رشپ دیو کو موکتی یا نروان ملا تھا۔ بدھ مت سے ملتے جلتے بودھ مذہب کے زیادہ تر ماننے والے تبت اور چین میں آباد ہیں اور کیلاش کو وہ آسمانوں کی دیوی سیپیمن کا گھر سمجھتے ہیں۔ نیز ان کا ماننا یہ ہے کہ کیلاش ہی وہ مقام ہے جہاں ان کے مذہب کے بانی تونپا شنراب نے آسمانوں سے نزول کیا تھا۔ ہندو مت اور بدھ مت کی قدیم کتابوں میں ایک پراسرار زیر زمین سلطنت شمبھالا کا ذکر ملتا ہے۔ اسے جنت ارضی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ شمبھالا نیک اور پاکیزہ لوگوں کا ملک ہے جہاں ہر طرح کی نعمتوں کی فراوانی ہے، مگر وہاں کے باسی لالچ، حسد، تکبر اور ضد جیسی بشری کمزوریوں سے پاک ہیں۔ تبتی بدھ مت کے پیروکاروں کا ماننا ہے کہ نیک لوگ اپنے موجودہ جنم کے خاتمے کے بعد شمبھالا پہنچ جاتے ہیں، جہاں وہ ایک ابدی زندگی گزارتے ہیں۔ دونوں مذاہب کے ماننے والوں کا خیال ہے کہ شمبھالا کیلاش کے قریب ہی کہیں واقع ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق کوہ کیلاش کا قطب شمالی سے فاصلہ 6666 کلومیٹر ہے اور قطب جنوبی سے اس کا فاصلہ 13332 کلومیٹر یعنی قطب شمالی سے دگنا ہے۔ اسے بھی کیلاش کے دنیا کا مرکز ہونے کی دلیل مانا جاتا ہے، گو کہ جدید تحقیق میں یہ اعداد و شمار درست نہیں نکلے، مگر اس سے کیلاش کی ہیبت اور پراسراریت میں کوئی کمی نہیں آئی۔
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کیلاش کے قریب وقت کی رفتار دگنی ہو جاتی ہے، ناخن اور بال تیزی سے بڑھنے لگتے ہیں اور انسان اپنی اصلی عمر سے کہیں بڑا دکھائی دینے لگتا ہے۔ 1999 میں ایک روسی محقق ڈاکٹر ارنسٹ ملداشیو کئی ماہرین کی ایک جماعت کو لے کر کوہ کیلاش پہنچے۔ انہوں نے اپنے مشاہدات کو اپنی کتاب Where Did We Come From یا ہم کہاں سے آئے ہیں میں مفصل بیان کیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ کیلاش کوئی پہاڑ نہیں ہے بلکہ کسی قدیم تہذیب کی بنائی ہوئی اہرام مصر جیسی شاہکار عمارت ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ کیلاش پہاڑ اندر سے کھوکھلا ہے اور انہیں اور ان کے ساتھیوں کو رات کو پہاڑ کے اندر سے لوگوں کی آوازیں بھی سنائی دیتی تھیں۔ ڈاکٹر ارنسٹ کے دعووں کی تو تصدیق نہیں ہو پائی، البتہ کیلاش کے قریب وقت گزارنے والے بہت سے لوگوں کو وقت کی رفتار یا اس کے گزرنے کا احساس تبدیل ہونے کا تجربہ ضرور ہوا ہے، جس کی کوئی سائنسی توجیہ فی الوقت سامنے نہیں آئی۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ کیلاش پہاڑ کے قریب کمپس یا سمت نما بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اس کی سوئی قطب شمالی کی نشاندہی کرنے کے بجائے تیزی سے گھومنے لگتی ہے۔ 1936 میں ہربرٹ ٹیشی نے کوہ کیلاش سر کرنے کی وہ ناکام کوشش کی تھی جس کا ابتدا میں ذکر ہوا۔ 1980 کی دہائی میں چینی حکومت نے مشہور اطالوی کوہ پیما رینہولڈ میسنر کو کوہ کیلاش سر کرنے کا خصوصی اجازت نامہ جاری کیا تھا۔ رینہولڈ دنیا کی 14 بلند ترین چوٹیاں سر کرنے کا اعزاز رکھتے ہیں، مگر انہوں نے یہ کہہ کر کیلاش کی کوہ پیمائی سے انکار کر دیا تھا کہ یہ پہاڑ دنیا کے کروڑوں انسانوں کے لیے مقدس ہے اور ان کے جذبات کے احترام میں وہ اسے سر کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ یوں کیلاش ناقابل تسخیر ہی رہا۔ البتہ ہر سال ہزاروں ہندو، بدھ اور جین مت کے یاتری چینی حکومت کی اجازت سے کیلاش کے گرد چکر کاٹنے کی رسم ادا کرتے ہیں، جو کیلاش مانسروور یاترا کہلاتی ہے۔ اس کا آغاز مانسروور جھیل سے ہوتا ہے۔ ہندو یاتری جھیل میں نہا کر، جبکہ بدھ، جین اور بون یاتری وہاں دعائیہ کلمات کہہ کر یاترا کا آغاز کرتے ہیں۔ کیلاش کے گرد گول چکر لگانے میں عموماً 3 دن لگتے ہیں۔ یہ قدیم رسم کب شروع ہوئی یہ کوئی نہیں جانتا، مگر دنیا کے 4 مذاہب کے ماننے والوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنے والا کوہ کیلاش ہزاروں برس سے انسانوں کے لیے ایک پراسرار کشش رکھتا ہے۔ کیا کبھی اس کے راز دنیا پر عیاں ہوں گے؟ کیا یہاں وقت کی رفتار بدلنے کی کوئی سائنٹیفک وجہ کبھی ہمارے سامنے آئے گی؟ کیا کبھی کوئی انسان کوہ کیلاش کو تسخیر کر پائے گا؟